نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج میں آسمان کے ستاروں کی بارگاہ میں آپ حضرات کو حاضر کرنا چاہتا ہوں جو مقدر کے دھنی ہے اور اپنی مقدر کی بدولت شرف صحابیت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ آئیے آج ان کی بارگاہ میں سلام عرض کریں جو روزانہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے تھے۔ آئیے آج ان کے در دولت پر سلام عرض کریں جو روزانہ مصطفیٰ جان رحمت کے در دولت پر سلام عرض کرتے تھے۔ اس لیے تو شاعر کیا خوب کہتے ہیں، صحابہ وہ صحابہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت کی تھالی میں سجا کر پیش کیجیے اور پڑھیے باآواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا محمد معدنی الجود والکرم۔ آج میں صحابہ کرام کی حیات طیبہ کا پوشیدہ گوشہ آپ کے روبرو رکھنے آیا ہوں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول میں نچھاور ہوا اور ابدالآباد تک زمانہ ان کا کان نامہ یاد کرتا رہے گا، قسمت ناز کرتی رہے گی اور فخر مسکراتا رہے گا۔ صحابہ وہ فیروز بخت حضرات ہے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا ہو اور ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوا ہو۔ تابعی وہ خوش نصیب حضرات ہے جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ہو اور ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوا ہو، اور تابعی وہ خوش نصیب حضرات ہے جنہوں نے تابعی کی زیارت کی ہو اور ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوا ہو۔ اور یہ صحابیت، تابعیت اور تابعیت یہ وہ اوصاف کریمہ ہے جن کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور کبھی نہیں کھلے گا۔ قرآن و حدیث میں، تفسیر و تحریر میں ان حضرات کے فضائل سورج کی طرح چمک رہے ہیں، چاند کی طرح دمک رہے ہیں، ستاروں کی طرح لہک رہے ہیں، پھولوں کی طرح مہک رہے ہیں۔ کوئی ولی صحابہ نہیں ہو سکتا، کوئی غوث صحابی کا رتبہ نہیں پا سکتا، کوئی ابطال صحابی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب صحابی کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ مناقب کاچیروں کی آواز دیتا ہے، صحابی کا فیض و کرم جاری ہے اور جاری رہے گا۔ وجہ صاف ہے کہ ان فیروز بختوں نے محبت کی نظر سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، طلعت زیبا کا دیدار کیا، نگاہ نبوت کو پرکھا، مہر نبوت سے فیض لیا، زبان رسالت کو سمجھا، قرآن و حدیث کو سمجھا، رسول کی اقتداء کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب ان کا یہ عالم ہے تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو شاعر کیا خوب کہتے ہیں، جہاں میں حضرت صدیق سا انسان کیا ہوگا، عمر فاروق جیسا عادل ذیشان کیا ہوگا، حیاداری میں کوئی ثانی عثمان کیا ہوگا۔ صحابہ کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، زندگی کا ماحصل اور حیات کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ خدا کی رضا حاصل ہو جائے۔ وہ خوش نصیب ہے جن کے نام خدا کا پیغام آ جائے، زمین و زمان کی ساری دولت ایک طرف کر دی جائے، چاند و سورج کو ہاتھوں پر اٹھا لیا جائے، ہر سمت پر قبضہ کر لیا جائے اور نک جہاں بانی کا مختار بنا دیا جائے، لیکن رضا الہی سے محروم رکھا جائے، تو میرا دعویٰ ہے کہ کوئی عقل مند اس کے لیے رضامند نہ ہوگا۔ ہاں، اس کے لیے وہی رضامند ہوگا جو فرعون زمانہ ہوگا، نمرود وقت ہوگا، دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہوگا، شداد و حامان کا غلام ہوگا، قارون کا ہم نوا ہوگا۔ رضا الہی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی شپیداری کی جاتی ہے، شدائد و آلام کی بھٹیوں میں سلگنا پڑتا ہے، حق ہو کا نعرہ لگانا پڑتا
پڑتا ہے, دنیاوی علائق سے سبکدوش ہونا پڑتا ہے, پھر بھی رضا الہی یقینی نہیں بلکہ خدا کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے جس پر خدا کا رحم و کرم ہوتا ہے. اور دخول جنت تو طفیلی ہے, جہنم سے محفوظ رہنا تو طفیلی ہے. اصل زندگی صرف خدا کی رضا ہے. جس کو خدا کی رضا حاصل ہو گئی حقیقت میں اس کو کونین کی دولت ملی, دنیا ملی اور آخرت کے نظارے ملے. اور پھر اس وقت صحابہ کرام ہے, حضور کی اتباع کرنے والے ہیں, حضور کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, آقا پر ایمان لانے والے ہیں, رخسار نبوت کے دیکھنے والے ہیں, حضور کی ایک ایک ادا کو اپنانے والے ہیں. انہی کی شان میں خدا کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم, یعنی اللہ تمام صحابی سے راضی ہے. اس لیے تو شیخ یعقوب کہتے ہیں اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ, گر چاند ہیں محمد تو ستارے ہیں صحابہ, سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ, اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جب ہم صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھتے ہیں, عمر فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھتے ہیں, عثمان ذو النورین کی سخاوت کو دیکھتے ہیں, تو وہ شان نظر آتی ہے جو اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی. اور حضور نے انہی نفوس قدسیہ کے لیے خوش ہو کر فرمایا تھا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, یعنی میرے صحابی ستاروں کی طرح ہے, تو ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ارے ان کی شان تو یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی دریا میں گھوڑا دوڑا دیتا ہے, کوئی زہر حلال کا پیالہ پی لیتا ہے, کوئی سانپ کاٹنے کی پرواہ نہیں کرتا ہے, کوئی خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا عبادت سمجھتا ہے, اور کوئی ٹاٹ کا لباس پہن کر فخر محسوس کرتا ہے. لہذا مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے. ہم کھا کر آسودہ ہوتے ہیں, وہ کھلا کر آسودہ ہوتے تھے. ہم پی کر آسودہ ہوتے ہیں, وہ پلا کر آسودہ ہوتے تھے. ہم پہن کر آسودہ ہوتے ہیں, وہ پہنا کر آسودہ ہوتے تھے. اور حضرت بلال کا حال تو یہ تھا کہ جب تک مسجد نبوی میں اذان نہیں دیتے تھے سکون نہیں ملتا تھا. اس لیے تو شاعر یعقوب کہتے ہیں بدر اچھا ہے پلک پر نہ ہلال اچھا ہے, بدر اچھا ہے پلک پر نہ ہلال اچھا ہے, چشمے بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے, چشمے بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جان نثاری, وفا شاری اور فرض شناسی صحابہ کرام خوب جانتے تھے. اس رنگ و نور کے ماحول میں چند تمثیلات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر تمام صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا, اور جسے حاصل کرنا تھا کر لیا. اس فانی دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اپنی جان ہوتی ہے, لیکن ان بزرگوں نے اسے بھی رسول کے قدموں میں ڈال دیا. اور جب الہ سے ہم کنار ہوئے تو تاریخ کے مطالعے سے آیا ہے کہ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے لخت جگر عبد الرحمن کو للکارا. اس وقت حضرت عبد الرحمن مومن نہیں تھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے مامو عاص بن ہشام کو جہنم رسید کیا. حضرت علی نے اپنے اہل قرابت عتبہ کو قتل کیا. حضرت امیر حمزہ نے اپنے اہل قرابت شیبہ کو خاک خون میں غلطہ کیا. جب ان پہ کرے صدق و صفا سے پوچھا گیا تو اس جواب ملا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے ہمارا باپ ہے, بلکہ یہ دیکھا کہ سامنے خدا کا دشمن ہے. مسلمان بھانجے سے پوچھا گیا تو جواب ملا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے ہمارا ماموں ہے, بلکہ یہ دیکھا کہ سامنے رسول کا دشمن ہے, اور ہم خدا والے ہیں, رسول والے ہیں, اسلام والے ہیں. لہذا جو خدا کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے, جو رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے, اور جو اسلام کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. الحمدللہ صحابہ کرام نے خنجر کے سائے میں سجدہ کر کے اسلام کو عظمت کے مینارے پر پہنچا دیا. اس لیے تو شاعر یعقوب کہتے ہیں اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ, گر چاند ہیں محمد تو ستارے ہیں صحابہ, سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہم اور آپ صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا بیان کریں گے؟ ہم کما حق کو بیان ہی نہیں کر سکتے. کوئی شخص کتنا ہی متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہو, کسی صحابی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. بس ہمارے لیے یہی آیت کریمہ کافی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.